الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر ان سے یہ سوال کریں کہ بتاؤ تو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کس کے قبضہ قدرت میں ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سورج اور چاند ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ پھر یہ کدھر الٹے پھرتے ہیں۔ جب سوال کا جواب یہ ہے تو پھر اپنے عمل کے اعتبار سے کہاں پھرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ ہی رزق میں وسعت دیتا ہے، رزق میں کشادگی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوال کریں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے۔ بل اکثرہم قل الحمد للہ، پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت احمق اور بے عقل ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کا مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ایک سوال ہے اور پھر اس کا جواب ہے۔ سوال اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے، اور جواب کن کا ہے؟ یہ موحدین کے طبقے کا نہیں ہے، یہ اللہ کریم نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ وہ مکے کے مشرک جو رجسٹرڈ جہنمی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن، جن کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ کسی موحد کا عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پہ ہم سب بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کون اللہ کو کائنات کا خالق بھی سمجھتا ہے، مدبر کائنات بھی سمجھتا ہے، مشرک بھی یہی سمجھتا ہے۔ فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تخلیق کے بارے میں سوال پوچھ لیجئے، چاہے تدبیر کے بارے میں سوال پوچھ لیجئے، تخلیق کائنات بھی مشرک یہ سمجھتا ہے کہ سب اللہ کرتا ہے، اور تدبیر کائنات بھی مشرک یہ سمجھتا ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج چاند اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق وہی بڑھاتا ہے، وہی کم کرتا ہے، اور آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
یہ جو لَيَقُولُنَّ ہے، صاحب علم لوگ جانتے ہیں کہ جتنی تاکید ہو سکتی ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے۔ لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، یعنی اس کے علاوہ کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ ایک اللہ ہی میرا خالق ہے، ایک اللہ ہی میرا مالک ہے، ایک اللہ ہی میرا رب ہے، ایک اللہ ہی روزی دیتا ہے، ایک اللہ ہی سورج چاند کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور بارش بھی وہی برساتا ہے، تدبیر کائنات بھی وہی کرتا ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہو اور عقیدہ یہ رکھتا ہو، یہ عقیدہ رکھنے والا تو موحد ہوتا ہے، وہ مشرک کب ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ کریم نے یہ عقیدہ کسی ایک جگہ پہ بیان نہیں فرمایا، قرآن میں مختلف مقامات پر مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا ہے، اور یہی ہے، پوچھ کے دیکھیں ان سے، سورۃ العنکبوت میں، سورۃ المومنون میں، سورہ زخرف میں، مختلف مقامات پر، کم از کم 4 مقامات پر اللہ کریم نے اسی پیرائے میں مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا۔ اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا عقیدہ توحید کیا ہے، تو ہمارا عقیدہ توحید بھی تو یہی ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ سورج چاند کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اللہ کے۔ اور رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ روزی رساں کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ سب کچھ کہنے سے ہم موحد ہیں تو وہ مشرک کیسے ہو گئے؟ ہم توحید والے وہی عقیدہ رکھیں، ہم توحید والے وہی عقیدہ رکھیں تو وہ مشرک ٹھہرے، اور سادہ مشرک نہیں، جن کے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کوئی رعایت نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ اچھا تھا، عقیدہ توحید کے مالک ہیں، کوئی عقیدے کی بات نہیں۔ اللہ اکبر! فرق کیا ہے؟ کس فرق کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی صفت تخلیق کے قائل ہیں، صفت تدبیر کے بھی قائل ہیں، سب کچھ کے قائل ہونے کے باوجود مشرک کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر! وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شریک ہمارے اللہ کے سامنے سفارشی ہیں، کام سارے اللہ کرتا ہے۔ مکے کے مشرکوں میں سے کوئی مشرک یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے بت کام کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بت روزی دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی رساں ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے وضاحت فرمائی کہ وہ کیا کرتے تھے، ما نعبدہم، سورہ زمر۔ ان سے کوئی پوچھے بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو خدا مانتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی کب کرتے ہیں؟ ہم تو رب کی بندگی کرتے ہیں۔ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں، ہم تو اس لیے جاتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، سورہ یونس۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے قریب، اللہ کے پاس، عند اللہ۔ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، بس یہ اتنی بات ٹھہری، اللہ اکبر، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ گویا کیا کہتے تھے؟ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ کہتے تھے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ بس یہ ایک ایسا فرق پڑا، وگرنہ عقیدہ تو بڑا اچھا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں سادہ مشرک تھے، سادہ اور بڑے ہی معصوم مشرک، اللہ مان جاتے تھے کہ ہم اور خداؤں کو بھی مانتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بت پرست تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
والد عمران بن حسین. آپ نے فرمایا ان کے والد. حسین. چلیں جی تصحیح فرمائی جائے استاذ خالی است. وہ فرماتے ہیں عمران بن حسین کی بات نہیں ہے, عمران بن حسین کے والد حسین کی بات ہے, سواد کے ساتھ. ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمران تھے یا ان کے والد تھے کہ بتاؤ کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں. کون سے؟ کہتے ہیں ایک بڑا 6 چھوٹے. بڑا آسمانوں پہ ہے, 6 چھوٹے زمین پہ ہیں. یہ چھوٹوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ وہ مجھے بڑے کے پاس لے جائیں. اللہ اکبر, کتنی معصومیت ہے. ہم 20 خداؤں کو مانتے ہیں لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم 20 چیزوں کو خدا مانتے ہیں, اللہ اکبر, لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اور پھر کوئی پوچھ لے, مسلم شریف کے اندر تلبیہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب وہ حج کرتے تھے مشرکین اور جو تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ اکبر, یہ نہیں کہتے تھے بتوں کو کہ ہم آ گئے ہیں, اللہ کو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک, اللہ ہم حاضر ہیں. لا شریک لک لبیک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک. بس فرق یہ رکھتا تھا الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بزرگ, یہ چھوٹی چھوٹی مورتیاں, یہ جو ہم نے بنائی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. الا شریکن, یہ چھوٹے چھوٹے شریک ہیں ہم نے بنائے ہوئے. ہوا لک, یہ شریک بھی تیرے ہی ہیں, یہ بھی تیرے ہیں, یعنی تو مالک ہے. تملکہ وما ملک, ان کا بھی تو مالک ہے اور ان کی اگر کوئی آگے ملکیت ہے تو اس کا بھی تو مالک ہے. یعنی اپنے مشرکوں کو بھی, اپنے شریکوں کو بھی اللہ کی ملکیت قرار دیتے تھے. اس قدر تصور واضح تھا. اور میں یہ عرض کروں, یہ مشرکین مکہ کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس بات کا انکار کریں. اللہ نے توحید انسان کی فطرت میں رکھی ہے. توحید انسان کی فطرت میں. آپ اگر معلوم علمی تاریخ کے مطابق یونانی تہذیب کا مطالعہ کریں اگر, تو یونانی تہذیب میں کیا ہوا ہے, بالکل ہندوؤں کی طرح وہ بھی کروڑوں خداؤں کے قائل تھے. اور کروڑوں خداؤں کے قائل کیوں تھے؟ وہ انسان کے اندر اللہ نے 2 پہلو رکھے ہیں اس کی فطرت کے, ایک خوف اور ایک امید. اس خوف اور امید سے خدا بنتے ہیں, خداؤں کی ایجاد ہوتی ہے, خداؤں کے تصورات بنتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک خوف ہے, ایک امید ہے. جس چیز سے خوف لاحق ہوتا ہے انسان اس سے بچنے کے لیے محنت, مشقت, مجاہدہ, ریاضت کرتا ہے. جس چیز سے امید بنتی ہے اس سے حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے بھی انسان محنت کرتا ہے. اسی سے مذہب بنتا گیا, اسی سے کروڑوں خدا بنتے گئے. 2200 سال 2300 سال قبل مسیح کی تاریخ رکھنے والا ہندو دھرم, اگر وہاں 33-34 کروڑ خدا ہیں تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ جس سے خوف لاحق ہوا وہ بھی خدا بن گیا, جس سے امید بنی وہ بھی خدا بن گیا. جس چیز سے فائدہ ہے اس کی بھی آؤ بھگت کرنی ہے تاکہ فائدہ ملتا رہے, جس چیز سے نقصان ہے اس کی بھی آؤ بھگت کرنی ہے تاکہ نقصان سے بچتے رہیں. سارا جھگڑا ہی ان 2 جذبوں کا ہے. یہ 2 جذبے اگر اللہ کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے تو توحید کوئی نہیں ہے. مشرکین مکہ, ان کا جرم یہ تھا کہ وہ سب مانتے تھے کہ ساری قدرتیں طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. جرم ان کا یہ تھا کہ خوف اور امید انہوں نے دنیاوی خداؤں کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے تھے. اپنے خوف بھی دنیاوی خداؤں کے ساتھ, امیدیں بھی دنیاوی خداؤں کے ساتھ. وگرنہ انسان اپنے رب کو تو مانتا ہے. رب کو ماننا, رب کی بندگی ہر انسان کی فطرت کے اندر, سرشت کے اندر شامل. اللہ تعالیٰ وعدہ یاد دلاتا ہے نا, الستُ بربکم,
بتاؤ تو میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ یاد کراتا ہے کہ یاد کرو اس وعدے کو، تم سب نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اب رب کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اسی رب کی بندگی کرو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا خالق بھی ہے، اکیلا رب نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں، عربی میں رب کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک روزی رساں، روزی دینے والا، پالنے والا، اور دوسرا مالک۔ اور حقیقت بات یہ ہے مالک ہوتا ہی وہ ہے جو روزی کا بندوبست کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے۔ جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی روزی روٹی کا بندوبست کرے، مالک کے ذمے۔ اسی لیے رب کا معنی مالک بھی ہے، رب کا معنی پالنے والا بھی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ کریم نے اس حقیقت کی وضاحت فرمائی کہ تمہیں اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ منسلک کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، مالک اور ملکیت کا جو تعلق ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اپنی زندگیوں میں دیکھ لو۔ الم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، یہ مویشی بنائے ہم نے ہیں، ہم نے تمہیں ان کا مالک بنا دیا۔ مویشی پیدا اللہ نے فرمائے ہیں لیکن انسانوں کو مالک بنا دیا ہے۔ اب جو مالک بن گئے ہو تو اب سسٹم کیسے چلتا ہے مالک اور ملکیت کا؟ فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ۔ سسٹم یوں چلتا ہے کہ تم ان کے چارے کا بندوبست کرتے ہو، وہ تمہاری خدمت پر جتے رہتے ہیں۔ یہ ہے سارا مالک اور ملکیت کا تعلق کہ مالک کے ذمے ہے۔ یہی فرمایا نا سورہ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں نے کب کہا ہے کہ روزی کما کے مجھے کھلاؤ؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ، روزی دینے والا تو وہ ہے مالک جو ہوا ذو القوۃ المتین۔ دنیا والوں کی منصوبہ بندیاں، کاروبار کے منصوبے، روزی کمانے کے منصوبے غلط ہو سکتے ہیں، وہ ذو القوۃ المتین ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، منصوبہ بھی اس کا پورا ہے، مکمل ہے، ٹھوس ہے۔ اس کے ساتھ اگر یہ تعلق قائم نہیں ہوا جو مالک اور ملکیت کا ہوتا ہے تو پھر اس عقیدے کی توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توحید دو قسم کی ہے، ایک توحید ہے اعتقادی، ایک توحید ہے عملی، بس یہ فرق ہے۔ ہم عمل کرتے وقت پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہزار دلیلیں دیتے کہ دیکھو دنیا کے اسباب استعمال کرنا کب اللہ نے منع کیا؟ تو جب ہم کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں، کسی زندے مردے کو، کسی لکڑی پتھر کی مورتی کو، کسی درخت پتھر کو اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ آخر کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو پہلے پی این سے ملنا پڑتا ہے نا، پہلے چھوٹے افسر کے پاس تو جانا پڑتا ہے نا۔ ہزار دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ہوش کرو، تم بات کس کی کر رہے ہو؟ لا تضربوا للہ الامثال، یہ دنیا والوں کی مثالیں، یہ بودی مثالیں اللہ کے لیے نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ وہ ہر طرح کی قدرت رکھنے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے پاس جانے کے لیے کسی پی این کی ضرورت، کسی سیکرٹری کی ضرورت؟ اس کا تو اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی طرف سے کمی ہے، سننے اور قبول کرنے والے کی طرف سے کمی نہیں ہے۔ اس کا اعلان یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اگر وہ فرما دیتا اسمع دعوت الداعی اذا دعان کہ جب کوئی پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تو ہمیں پھر بھی بہانہ مل جانا تھا کہ سنتا تو ہے، قبول کسی کسی کی کرتا۔ اس نے فرمایا اجیب،
میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ پکارو تو صحیح۔ تو جس کو پکارنے کے لیے اور جو اندھیری رات میں اللہ اکبر اس چیونٹی کی بات کرنے سے پہلے مجھے ذہن میں یہ آ گیا کہ کبھی ہم نے تصور کیا ہم کس اللہ سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کون ہیں اور ہمارا اللہ کہاں ہے؟ کبھی تصور کیا کہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہ فرمائے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ ہم کہیں الرحمن الرحیم، وہ جواب میں فرمائے اثنا علی عبدی۔ ہم کہیں مالک یوم الدین، وہ فرمائے مجدنی عبدی۔ ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے ہیں ہم کسی اور کے نہیں ہیں، وہ فرمائے اچھا تو اگر سچا ہے تو ھذا بینی و بین عبدی، پھر میرا اور میرے بندے کے آپس کا معاملہ ہے۔ اگر یہ میرا ہے تو پھر راستے میں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ ھذا بینی و بین عبدی، وہ بھلا کہاں سے سنتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر اس مسجد کا نقشہ بنایا جائے، ڈرا کیا جائے، تو اس میں ہم میں سے ہر ایک فرد کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر پوری مسجد کا نقشہ بنائیں، ایک نقطے کی حیثیت ہوگی مسجد میں، اور اگر اس پورے ہیلی فیکس شہر کا نقشہ بنا دیا جائے اور اس میں اس مسجد کی کیا حیثیت ہے؟ ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ اور اگر پورے انگلینڈ کا نقشہ بنایا جائے، اس میں اس شہر کی حیثیت نقطے سے زیادہ نہیں۔ بڑھتے جائیں آگے آگے، آپ یورپ کا نقشہ بنائیں تو انگلینڈ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک نقطہ اتنا سا چھوٹا سا۔ اور پوری زمین کا نقشہ بنائیں، اللہ اکبر، تو یورپ اتنا سا رہ جاتا ہے، اور وہ زمین جب نظام شمسی کا حصہ بنتی ہے تو زمین خود اتنی سی رہ جاتی ہے، اور وہ نظام شمسی جب کائنات کا حصہ بنتا ہے تو وہ نظام شمسی خود اتنا سا رہ جاتا ہے، بلکہ کائنات میں اتنے کروڑوں نظام ہائے شمسی ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساری کائنات کی مثال، اللہ کی ذات کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، البتہ اس کی بڑائی کا اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ کریم کہاں ہے اور کتنا بڑا ہے، صرف اس کے عرش کی بڑائی کا اندازہ کر لیجیے۔ اللہ کے عرش کی مثال اس ساری کائنات کے مقابلے میں یہ ہے، یا اس ساری کائنات کی مثال اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے لق و دق صحرا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں، کتنا لمبا کتنا چوڑا، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک رنگ، اس رنگ کو، اس انگوٹھی کو جو اس لق و دق صحرا کے ساتھ نسبت ہے، یہی اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ نسبت ہے۔ اور اس پوری کائنات میں یہ جو میں ہے یہ کہاں ہے؟ انسان کہاں ہے؟ اس کی تو اللہ کے مقابلے میں حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو اس کو تو فخر کرنا چاہیے، اس کو تو شکر کرنا چاہیے، اس کو تو شکر میں ساری زندگی مر مٹنا چاہیے کہ وہ اللہ پھر بھی اس کے الحمدللہ رب العالمین کے مقابلے میں فرماتا ہے حمدنی عبدی، کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ بے حیثیت انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ کائنات کا مالک، یہی تو اس کی شان ہے۔ وہ اکیلا چیونٹی کو نہیں دیکھتا، ہمیں ایسا لگتا ہے چیونٹی چھوٹی سی ہے، ہماری حیثیت چیونٹی جتنی بھی نہیں ہے اس کائنات کے حساب سے، اور پھر بھی اللہ کریم ہماری سنتا ہے۔ جس کی یہ حیثیت ہے اس کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو کہ پہلے سیکرٹری کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر فلاں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، یہ ظلم نہ کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ اعتقادی توحید کوئی حیثیت نہیں ہے اعتقادی توحید کی،
اعتقادی توحید لے کے پھرتے رہو، اگر توحید عمل میں شامل نہیں ہوئی، رگو پے میں پیوست نہیں ہوئی، اگر پوری زندگی توحید کے مطابق نہیں بنی، تو پھر جو مشرکین مکہ کا حال ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے زیادہ اچھا حال نہیں ہو سکتا کسی کا۔ وہ بابا حالی نے کہا تھا نا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں۔ لیکن اس یہ سارا کچھ کرنے سے نہ اسلام کو کچھ ہوتا ہے، نہ ایمان کو کچھ ہوتا ہے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا اسلام کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، اس کو نہیں کچھ ہوتا۔ وہ تو بیچارے مشرکین مکہ تھے جو صرف یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، وہ ایسے پھنسے کہ وہ مشرک کہلائے، رجسٹرڈ جہنمی کہلائے۔ ہم تو پھر بھی موحد کے موحد ہیں، ہم سارا کچھ کر کے دن میں 10 خداؤں کے در پہ جاتے ہیں۔ وہ جو الستو بربکم کا وعدہ تھا نا، کہ ہم سب نے وعدہ کیا ہے، کس کس کو یاد ہے جو وعدہ کیا؟ کسی کو بھی یاد نہیں۔ تو جو یاد ہی نہ ہو، بقائمی ہوش و حواس نہ ہو، وہ وعدہ کب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وعدہ کوئی نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا تو یاد ہوتا، یاد نہیں ہے کہ کب کیا، اس کا مطلب بقائمی ہوش و حواس نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وعدہ کیا، تو اس کا مطلب ہے یاد ہے، چاہے نہیں یاد، وعدہ تو کیا ہے۔ تو پھر یاد کیوں نہیں ہے؟ یاد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے رب کی غلامی انسان کی فطرت میں لکھ دی ہے، فطرت میں شامل کی ہے۔ انسان فطرتاً غلام ہے، فطرتاً بندہ ہے۔ فرق یہاں پڑتا ہے جب یہ اپنا رب بدل لیتا ہے۔ بدبختی اس کی اس وقت آتی ہے اپنا رب بدل لیتا ہے، دنیاوی خداؤں کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دنیاوی خداؤں سے خوف اور امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ مشرکین مکہ ہوتے تو مان جاتے کہ ہمارے خوف اور امیدیں کس کس سے وابستہ ہے۔ ہم مان کے بھی نہیں دیتے کہ ہمارے خوف بھی دنیاوی خداؤں سے وابستہ ہیں، ہماری امیدیں بھی دنیاوی خداؤں سے وابستہ ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کفر کیا ہوتا ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یہی کفر اور شرک ہے، صرف یہ تسلیم کر لینا کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مدبر کائنات ہے، یہ تسلیم کر لینا، یہ توحید اعتقادی ہے۔ لیکن توحید اعتقادی کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک توحید انسان کے عمل کے اندر شامل ہو۔ کہتا ہے میں توحید کو ماننے والا ہوں، کہتا ہے میں موحد ہوں، لیکن کاروبار کرتے وقت ہیرا پھیری کرنے کو اپنا حق سمجھتا۔ جب کوئی شخص کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا ہے، پاکستان میں کہتے ہیں کریانے کی دکان ہے نا، تو سگریٹ نہ رکھی تو دکان نہیں چلے گی۔ یہاں کہتے ہیں شراب نہ رکھی تو دکان نہیں چلے گی۔ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، روزی رساں کبھی سگریٹ کو سمجھتا ہے، کبھی شراب کو سمجھتا ہے۔ کہتا یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور روزی وابستہ کی ہوئی ہے دنیا کے کاموں میں اور حرام کاموں میں۔ جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ میرا روزی رساں اللہ ہے، اور ہیلا کرتے وقت وہ حرام کاموں میں پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید درست نہیں، وہ اپنے عقیدہ توحید میں جھوٹا ہے۔ وگرنہ جس کے اندر توحید ہوتی ہے نا، جس کے عمل میں توحید ہوتی ہے، اس جیسا نڈر، اس جیسا روشن کردار والا مسلمان جہاں بیٹھے گا اس کی خوشبو پھیلے گی۔ اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی، میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ توحید اس کا نام رکھا، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ یہ توحید تو جب انسان کے
عمل میں آتی ہے تو یہ ایک قوت بنتی ہے. ہم خدا کے وجود پہ بات کرتے ہیں، اللہ اور خدا میں فرق کی بات کرتے ہیں، خدا کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے اس پہ بات کرتے ہیں، کلامی مسائل پہ بہت بات کرتے ہیں، لیکن عمل توحید سے خالی ہے الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے. فرمایا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. روشنی سے ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، اگر یہ توحید کردار کا حصہ نہ بنے، اگر انسان کے روز و شب کے معمولات کا حصہ نہ بنے، تو خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. اس کو خود نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، میں کہاں ہوں. در در پہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا، کبھی کسی سے امید لگاتا ہے، کبھی کسی سے امید لگاتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. توحید اگر آ جائے، دیکھیں فطرتاً انسان کے اندر توحید ہے. میں یونانیوں کی بات کر رہا تھا، انہوں نے کروڑوں خداؤں سے پھر ایک خدائی کنبے کی طرف آئے، خدائی کنبے سے پھر ایک خدا کی طرف آئے. ارسطو اور افلاطون نے جا کے کہہ دیا کہ خدا ایک ہے اور بہت بلند و بالا ہے، لیکن وہ موحد نہیں ہو سکے. کیوں؟ وحدانیت کا تصور تو ہماری فطرت میں ہے، لیکن جب تک وہ عمل کا حصہ نہ بنے کوئی موحد نہیں بنتا. روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. جب تک یہ فکر کی توحید عمل کی توحید نہ بنے، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، جب تک یہ فکری اور اعتقادی توحید عملی توحید نہیں بنتی، اس وقت تک توحید کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا موحد بنائے کہ ہمارے روز و شب، ہماری پوری زندگی، ایک ایک لمحہ توحید میں رچ بس جائے اور ایک اللہ کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.